تو قرآن مجید نے اجاگر کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جان لیجئے اصل جو رتبہ ہے، اصل جو مقام ہے، وہ ذاتی حیثیت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت تو منصب اچھی طرح جان جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو چن کر دیا، اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی مختلف نسبتیں ہیں، ان میں سے اولو العزم جو رسول ہیں وہ آپ کو معلوم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا نسبت ہے؟ خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ۔ جان لیجئے یہ ہے نسبت جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، اور واقعی جو اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت دیا ہے اس کا حق اگر کہیں ادا ہوا ہے پوری نوع انسانی کی تاریخ میں تو وہ پہلے اور آخری رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے وہ حق رسالت اس دنیا پر چلتے ہوئے تکلیفیں جھیل کر قدم بقدم چل کر وہ پورا کیا ہے، وگرنہ پہلے رسولوں کا منصب جو ہے وہ تو اللہ موعظوں سے پورا کرتا رہا۔ اس لیے اصل ان کا مقام جو ہے اس منصب کے لحاظ سے بھی رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ رسول کس غرض کے لیے بھیجتا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کے بارے میں فرمایا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم تمام رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں بینات دے کر، ایسی نشانیاں دے کر کہ قوم پہچان لے، لوگ پہچان لے یہ اللہ کے رسول۔ کیوں؟ اگر انسان پہچانے نہیں، کوئی قوم پہچانے نہیں رسول کو تو حجت قائم نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے حجت قائم کرتا رہا ہے۔ اچھا یہ بھی قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا رسولوں کے بارے میں رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتا رہا تاکہ لوگوں کے پاس قیامت کے دن کوئی عذر نہ رہ جائے رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔ تو اچھی طرح جان لیجئے رسول پہچان لیتے تھے، اللہ کے رسولوں، انسان پہچان لیتے تھے جن کی طرف اللہ رسول بھیجتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ماننا نہ ماننا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے، اچھی طرح جان لیجئے اللہ تعالیٰ وہ معجزے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجتا تھا، وہ بینات دے کر بھیجتا تھا کہ ہر قوم پہچان لیتی تھی یہ اللہ کے رسول۔ اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا، ہاں اس کے شواہد موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کو رسول کن کی طرف بنا کر بھیجا؟ فرعون کی طرف۔ کیا فرعون نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ اچھی طرح جانتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کی شہادت موجود ہے، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں جو دلوں کے بھید جانتے ہیں کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئی ہیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے، وجاہدوا بہا، اور ان کا انکار کر دیا، واستیقنتھا انفسہم، حالانکہ ان کے دل پوری طرح یقین رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کس وجہ سے نہیں مانا؟ ظلمم و علوا، ظلم کرتے ہوئے اور اپنی برتری کی بنیاد پر۔ تو کیا خیال ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے جس قوم میں، اس امت کا کون فرعون تھا؟ ابو جہل۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ بھی اچھی طرح جانتا، چنانچہ تاریخ میں گواہی موجود ہے۔ سیرت صحابہ میں لکھا ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، اسے کس نے پوچھا کیا تمہیں یقین نہیں ہے محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا اب اصل معاملہ یہ ہے، ہمارا اور بنو ہاشم کا شریکہ چلا رہا ہے، ہم ان کے ہم پلہ ہیں، یہی سردار نہیں ہم بھی سردار ہیں۔ آج ان کے سردار کو مانوں تو نیچے لگنا پڑتا ہے، یہ مجھے منظور نہیں۔ یہ ہے حقیقت اصل کہ اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا رہا؟ اپنے رسولوں کو نشانیاں دے کر بھیجتا تھا تاکہ قوم پہچان لے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور اللہ کیا دے کر بھیجتا رہا ہر رسول کو؟ کتاب اور میزان۔ کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے اندر عدل اجتماعی قائم کیا جائے۔ اس لیے اللہ رسولوں کو بھیجتا رہا ہے، اور وہ عدل اجتماعی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں اس دعوت کو دے کر، اس کے مطابق لوگوں کو جمع کر کے، اور پھر پورے مرحلے جو ہے اس کے تقاضے پورے کر کے اللہ تعالیٰ کا وہ نظام عدل و قسط دنیا میں قائم کیا ہے۔ اس سے پہلے کسی رسول کی جد و جہد سے نہیں ہوا۔ جس رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے دے کر بھیجا تھا اسے قائم کیا تو معجزے سے کیا۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول دعوت دیتے تھے، قوم نہیں مانتی تھی، تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور ان کے ماننے والوں کو ہجرت کرواتا تھا، اور اللہ کا دین قائم کرنا، عدل اجتماعی قائم کرنا اتنا لازم تھا کہ پیچھے پوری قوم کو نیست و نابود کر دے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے بھی 13 سال دعوت دی نا، مکہ والے نہیں مانے، ہجرت کروائی آپ کو بھی اور ساتھیوں کو بھی، پیچھے عذاب نہیں بھیجا۔ کیوں؟ اچھی طرح جان لیجئے، اگر اللہ یہاں بھی پیچھے عذاب بھیج کر دین غالب کر دیتا تو ہمارے لیے کوئی نمونہ نہ رہتا، ہمارے لیے کوئی اسوہ نہ رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے رسول کو ہجرت کروا کے، ساتھیوں کو جو ہے ساتھ نکال کر، پھر ان سے قدم بقدم پوری جد و جہد کروا کے اللہ کے دین کو غالب کیا تاکہ بعد والوں کے لیے نمونہ رہے۔ یہ ہے شان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتا شان ہے سارے رسولوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رسالت کا منصب جو دیا تھا اس کا حق اگر ادا ہوا ہے انسانی سطح پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور آخری رسول ہیں جن کے ذریعے سے۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں کہ جتنے بھی پہلے رسول آئے ہیں وہ خاص قوموں کی طرف رسول تھے۔ قرآن مجید میں جن بھی رسولوں کا ذکر ہے وہ یہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی قوم کی طرف رسول بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کی طرف رسول بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف رسول بھیجا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم کے لیے رسول نہیں بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ پوری انسانیت کی طرف اگر کوئی رسول آیا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ واحد رسول ہے جسے پوری انسانیت کے لیے اللہ رسول بنا کر دیا۔ تو یہ ہے ان کا مقام رسولوں میں۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی ہدایت نازل کرتا رہا ہر رسول پر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد رسول ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ہدایت کو بھی پورا کیا اور اپنے دین کو بھی کامل کیا، اور اسے پھر قیامت تک کے لیے پسند فرمایا۔ یہ واحد ہستی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو،
ہم نے اپنے رسول کے ذریعے تمہارا دین بھی مکمل کر دیا اور اپنی نعمت ہدایت بھی پوری کر دی ہے، اور اب یہ دین ہے جو قیامت